أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. تاریخ کے کلاس میں ہے ہم. تاریخ میں ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک دن نیا چیزیں چرچا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. وہاں سے مشرکوں کے ظلم و ستم بہت برداشت کر کے آخرکار مدینہ گئے. مدینہ میں اسلامی دولت، اسلامی مملکہ قائم کیے اور وہاں رہتے تھے اور مسجد بنا دیے. وہاں لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہتے تھے. وہاں کا جو انصار لوگ تھے وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ سے آنے والے مہاجروں کو اچھے سے استقبالیاں کر رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے وقت جو واقعہ ہوا تھا وہ سب پچھلے کلاس میں ہم نے چرچا کیا ہے. تو مکہ سے مدینہ جا کے مدینہ میں ابھی صحابہ کرام سب رہتے. سب لوگ اپنے اپنے کام کے لیے جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، سب کچھ کرتے. ایسی ایک ٹائم میں ان کو ایک خبر ملی. کیا خبر معلوم؟ ابو سفیان شام سے آتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں بہت سارے دولت، پیسہ، مال و دولت کیا ہے چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، کیونکہ وہ پورا اٹھا کے مدینہ جانے کے لیے نہیں ہو پا رہا تھا. تو بہت لوگوں کا پیسہ، دولت، پراپرٹی سب مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے. تو مکہ میں رہنے والے مشرکوں کا کیا ہے پورا چرا لیے، پورا لوٹ لیے وہ لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھا اچھے سے. مکہ میں رہنے والے مشرکین ان کا مال و دولت پورا لوٹ لیا ہے. تو ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے. تو وہ کیا کیا تھا، شام کی طرف گیا تھا تجارت کے لیے. تو وہاں سے تجارت کے ساز و سامان سے شام سے وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا مدینہ کے راستے سے. یہ بات مسلمانوں کو ملی، یہ خبر. تو مسلمان ایک قافلہ طور پر ان کو پکڑنے کے لیے گیا. یعنی ان کو جو مسلمان کو جو پیسہ دو پراپرٹی جو ہے وہ مس ہو گیا ہے، برباد ہوا ہے، وہ ان سے لینے کے لیے. لیکن یہ بات ابو سفیان کو مل گیا. ابو سفیان کیا سوچے، مسلمان لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے آ رہے. تو ابو سفیان کیا ہے، جگہ چینج کیا،
دوسرا ایک راستے سے مکہ کی طرف گیا. مکہ میں ابو جہل، وہاں کا ان لوگوں کا لیڈر ابو جہل، یہ ابو جہل کے انڈر میں بڑا 1000 لوگوں کا ایک فوج بنا کے مدینہ کی طرف آ گیا. کون سی جگہ پہ معلوم؟ بدر نام پہ ایک جگہ. ادھر لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے آ گئے تھے. دیکھیے صحابہ کرام مسلمان ہرگز لڑائی نہیں سوچے تھے، قافلہ طور پر جانے کے لیے سوچے تھے، لیکن مشرک کے کہہ کے لڑائی کے لیے آ گئے. 1000 لوگ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ لوگ اس طرح بڑا فوج ہو کر آ رہے ہمیں قتل کرنے کے لیے سن کے کیا کیا، ایک چھوٹا سا فوج کو تیار کیے. کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے. اس میں ان کے پاس زیادہ کچھ بھی ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، صرف اسی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا. دیکھیے صحابہ کرام بہت کم ہے، ان کا 3 گنا ہے مشرکے. سب لوگ بدر جہاں ہے وہ جگہ ادھر پہنچ چکے. ادھر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تواضع سے خدا سے دعا کیا، اے اللہ یہ چھوٹی جماعت کو تم ادھر سے ہلاکت کیا تو یہ دنیا میں تمہیں عبادت کرنے کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا باقی، تو یہ قوم کو، یہ چھوٹی جماعت کو جیت حاصل فرما. اس طرح رسول نے دعا کیا. رسول دعا کیا، اللہ نے قبول کیا. فرشتوں کو نازل فرما کے مسلمانوں کو جیت ملی جنگ بدر میں. کافر لوگ ڈر کے جنگ میں وہ لوگ ناکام ہو گئے، شکست کھائے. وہ لوگوں سے بہت لوگ قتل کیے گئے. ان کا لیڈر جو ہے ابو جہل بھی جنگ بدر میں قتل کیا گیا. اس طرح ان کو کیا ہوا، یہ جنگ بدر میں شکست کھانا پڑا. ٹوٹل ان سے 70 لوگ مر گئے تھے، مسلمانوں سے 14 لوگ شہید ہو گئے تھے. اس طرح جنگ بدر واقع ہوا. پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو کیا ہے فدیہ دینا پڑا. کچھ لوگ پیسہ دینے سے، ان کا خاندان والے پیسہ دینے سے ان کو چھوڑ دیے، یعنی کچھ لوگوں کو پکڑ کے رکھے تھے، کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے رکھے تھے، وہ لوگوں کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں سے کیا بولا، کچھ لوگوں سے کیا ہے جس کو لکھنا پڑھنا سب آتے، ان میں سے کافر لوگوں سے جس کو لکھنا پڑھنا آتے، جو مسلمانوں سے نہیں آتے ان کو یہ سب سکھانے کے لیے بولا. اس طرح ہوا یہ واقعہ. دیکھیے یہ سبق میں ہم وہی بتائیں گے. دیکھیے بدر حق کی جیت ہے. بدر جو ہے، بدر جنگ جو ہے حق کی جیت ہے، سچ کی جیت ہے. ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کے 17 تاریخ میں جنگ بدر واقع ہوئی. کب؟ ہجرت کے دوسرے سال، دوسرا ہجرہ میں رمضان ماہ میں، رمضان مہینہ میں 17 تاریخ میں جنگ بدر واقع ہوئی. بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہ مدینہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اس جگہ کو غزوۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اس جنگ کو غزوۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. یہ بدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوۃ الکبریٰ، غزوۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اس جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کا سارا سامان جو ہجرت کے وقت انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا، ان سب کو مشرکین مکہ نے لوٹ لیا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. مسلمانوں کو سارے پراپرٹی وہ لوگ لوٹ لیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا. اسی درمیان مشرکین مکہ کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا. مشرکوں کے ایک قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، جس کا سردار ابو سفیان تھا. ابو سفیان کے انڈر میں تھا وہ. مدینہ مکہ اور شام کے راستے میں واقع ہے. مدینہ مکہ اور شام کے بیچ میں یہ مدینہ.
اگر کسی کو مکہ سے شام جانا ہو تو مدینہ سے گزر جانا ہوگا. دیکھیے اگر کسی کو مکہ سے شام کی طرف جانا ہو تو کہاں سے جانا پڑے گا؟ مدینہ سے جانا پڑے گا. مدینہ میں جب خبر ملی تو صحابہ کرام قافلہ کی طرف جا کر اپنے اپنے مال کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا. تو مدینہ کی طرف یہ قافلہ آتے تجارت کے سامان سے، تو ان سے اپنے جو پیسہ ہے وہ سب بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ گئے. جب مسلمانوں کے آنے کی خبر ابو سفیان کو لگی تو اس نے فوراً دوسری راہ سے مکہ چلے گئے. تو مسلمانوں کو یہ خبر ملی ہے، یعنی ابو سفیان تجارت کے سامان سے قافلہ کے ساتھ آتے، یہ خبر ابو سفیان کو ملا تو ابو سفیان دوسرا روٹ میں مکہ کی طرف چلے گئے اور یہ خبر مشرکین مکہ کو پہنچا دی. مکہ میں جو مشرک ہیں ان کو پہنچا دی مسلمان ہمیں حملہ کرنے کے لیے آتے، اس طرف بولے. مکہ والے ابو جہل کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ایسا ہوتا ہم جنگ کرنا ہے بول کے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ خبر سن کر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں میدان بدر کی طرف نکل گئے. تو اس طرح مکہ میں مشرک کے جنگ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے سنا تو صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکل گئے. مسلمانوں کے پاس افراد و ہتھیار بہت کم تھے. مسلمانوں کے پاس آدمی لوگ بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے، مگر ان کا سب سے مضبوط ہتھیار تو ایمان تھا. لیکن ان کا مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ ایمان ہے. دل کے اندر ایمان ہے، اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ ان کا دل میں پکا تھا. اس سے وہ لوگ بدر جنگ میں حصہ لینے کے لیے گئے. اور اسی ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ کرام نے جنگ کی پوری تیار کی. اسی ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑا، دیکھیے 3 گھوڑا، 70 اونٹ. اونٹ کتنا؟ 70. اور 6 زرہیں تھے. زرہ کتنا؟ 6. تقریباً 1000 بہادر کفار مکان مسلمانوں کے خلاف پوری طرح تیاری کی تھی. دیکھیے وہ لوگ 1000 تھے اور ان کے پاس 200 گھوڑے. گھوڑا کتنا؟ 200. مسلمانوں کے پاس کتنا؟ 3. ان کے پاس 200. 700 اونٹ. اونٹ کتنے ہیں مشرکوں کے پاس؟ 700. مسلمانوں کے پاس کتنا؟ 70. اور 600 زرہ ہے. 600 زرہ مسلمانوں کے پاس صرف 6 تھا. یہ سب سے 600 زرہ تھے. جنگ شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے خدا سے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اس کو پورا کر دے. تو نے مجھ کو جو وعدہ کیا آج اس کو پورا کر دے. اور رو کر یہ فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعا کرتے فرماتے کہ خدا اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی جماعت آج مٹ گئی تو پھر تیری عبادت کرنے کے لیے قیامت تک کوئی نہیں رہے گا. مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کو ادھر برباد ہو گئے تو ادھر مٹ گئی تو پھر عبادت کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیے. پھر جنگ سٹارٹ ہوئے دونوں فوجوں کے بیچ میں. مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور تعداد کم ہونے کے باوجود جنگ جیت گیا. دیکھیے مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ 313 لوگ ہیں، بہت کم ہتھیار ہے، اونٹ کم ہے، گھوڑا کم ہے، سب کچھ کم تھا. پھر بھی کیا ہے؟ مسلمانوں جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمایا. فرشتے کو بھیجا تھا مسلمانوں کو مدد کرنے کے لیے. اس جنگ میں ابو جہل کے ساتھ کفار کے 70 افراد قتل ہوئے. ابو جہل کے ساتھ 70 لوگ کیا ہے؟ قتل ہو گئے اور 70 افراد گرفتار بھی ہو گئے. 70 لوگوں کا ارسٹ کیا، 70 لوگ مر گئے، قتل ہو گئے. مسلمانوں میں سے 14 صحابی شہید ہوئے. 14 صحابی لوگ کیا ہے؟ شہید بھی ہو گئے، جن میں سے انصار سے 8. انصار سے کتنے لوگ؟ 8 لوگ. مہاجروں سے 6 صحابی تھے. مسلمانوں کو بہت سارا مال و غنیمت ملا، بہت سارا پیسہ اور ان کا پراپرٹی تھے وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، وہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کو ملا.
قیدیوں میں سے مالدار خاندان کے لوگوں نے فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لی. تو قیدی کو کیا ہے, آزادی دینے کے لیے کنڈیشن ہے, پیسہ دیا تو ان کو آزادی ملے گی. تو مالدار خاندان سب کیا ہے, پیسہ دے کے لے کے گیا ان کے قیدیوں کو. اور جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان لوگوں کو 10 افراد کو لکھنا پڑھنے کی تعلیم پر آزادی ملی. اور جس کو لکھنا پڑھنا آتے وہ کیا کرنا کافی ہے, 10 لوگوں کو 10 افراد کو کیا کرنا, لکھنا پڑھنا سکھانا, تب ان کو بھی آزادی ملے گی. اس جنگ کے بعد اسلام کی عظمت اور بڑھ گئی. اسلام کی عظمت, یہ جنگ کے بعد کیا ہے, اسلام کی عظمت اور بھی بڑھ گئی. اور لوگوں پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ مسلمان اور کفار میں سے کون حق پر ہے. یہ بات بھی پتہ چلا مسلمان اور کفار میں سے کون حق پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابی شامل ہوئے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. جنگ میں جو بھی حصہ لیے ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا, ضرور جنتی ہو جائے گا. دیکھیے ادھر مشق دیا ہے, سوالوں کا جوابات کاپی میں لکھیے, کاپی میں لکھنا. بدر الکبریٰ کب اور کہاں واقع ہوا؟ کب واقع ہوا؟ 17ویں ہجرہ 2 میں, ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان 17 میں واقع ہوا. کہاں واقع ہوا؟ بدر جگہ پہ. اس جنگ کی شروعات کیسے ہوئی؟ شروعات کس طرح ہوئے تھے؟ ابو سفیان شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے گیا تھا, واپس بڑا تجارت کے سامان سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف. تو صحابہ کرام نے اپنے جو پیسہ وہ لوگ لوٹ لیے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے ارادہ کر کے گیا تھا. اس کا شروعات اس طرح ہوا. مسلمانوں نے اس جنگ میں حصہ کیوں لیا؟ حصہ کیوں لیے؟ مکہ سے وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے 1000 فوجوں کے ساتھ, 1000 لوگوں کے فوجوں کے ساتھ, تو مسلمان بھی اس میں جا کے حصہ لیا. مسلمانوں کا سب سے مضبوط ہتھیار کیا تھا؟ ایمان تھا. ان کا مضبوط ہتھیار کیا تھا؟ ایمان تھا. لکھنا پڑھنا جاننے والے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شرط پر آزاد کیا؟ 10 لوگوں کو کیا کرنا؟ لکھنا پڑھنا سکھایا, تو کیا ہے اس کو آزادی ملے گی. چلیے یہ چیپٹر میں اتنا ہی چیز ہے ہم کو چرچا کرنے کی ہے. کافی آپ لوگ سن لیا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. جنگ بدر اس طرح ہوئے تھے, تو یہ سب چیزیں, تعداد, افراد اور گھوڑا اونٹ کتنا تھا, وہ سب سیکھنا چاہیے, یاد بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ باقی بعد میں بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.